السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الامین میڈیا۔ آج کل یونیورسٹیز اور کالجز کے ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن ہیں، اور ہمارے مستقبل کے معمار اور ہمارے نوجوان بھائی دوست، ہماری بہنیں، وہ یونیورسٹیوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو جس وقت وہ یونیورسٹیوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اندر جو سرمایہ کار یا مضبوط گھرانے ہیں، وہ والدین تو بچوں کی خواہش کے مطابق ان کو داخلے دلوا رہے ہیں، لیکن جو متوسط طبقہ ہے، تنخواہ دار زندگی گزار رہا ہے، والدین کسی جاب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنا کیریئر کا جو ہے وہ آغاز کیا ہوا ہے، اسی کے اندر وہ چل رہے ہیں۔ تو ایسے جو بچے ہیں، یہ ایڈمیشن لیتے ہوئے، داخلہ لیتے ہوئے بہت زیادہ کنفیوز ہیں، پریشان ہیں کہ کس شعبے کے اندر یا کس سبجیکٹ کے اندر یا کس ہنر کے لیے جو ہے وہ ہمیں انتخاب کرنا چاہیے، کس کے اندر جانا چاہیے۔ آیا ہمیں سائنس چننی چاہیے، اسلامیات چننا چاہیے، یا کوئی اور مضمون جو ہماری نظر کے سامنے ہو اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو اگر وہ کسی مضمون کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں، تو اس کے اندر اگر ان کو ترقی نہیں ملتی، مثال کے طور پر اگر سائنس والا اسلامیات کی طرف نظر دوڑاتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے اسلامیات کے اندر سکوپ نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، کوئی بڑھوتری نہیں ہے اس کے اندر، یا کوئی بڑے درجے کے اس کے اندر کام نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو اسلامیات کے اندر جا رہا ہے، وہ اپنی ذہنی سطح اور اپنے پچھلا جو کیریئر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میرے اندر سکوپ نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، میں جو ہے یہ سائنس کو نہیں چن سکتا، کیونکہ یہ تو ذہین لوگوں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اس لیے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اسکوپ کسی مضمون، ہنر یا کسی جو ہے وہ شعبے کے اندر نہیں ہے۔ دراصل جو ترقی ہے، اسکوپ ہے، وہ ہمارے اپنے ذہن کے اندر ہے، ہماری سوچ کے اندر ہے، ہمارے بدن کے اندر ہے۔ دیکھیں، تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہے، تو وہ تعلیم جو پیسے کے لیے استعمال ہو وہ تعلیم نہیں ہے، وہ کاروبار ہے۔ حقیقت کے اندر جو تعلیم ہے اس کا مقصد خود شناسی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ اور دوسری چیز، تعلیم کا مقصد خدا شناسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کائنات کیوں پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے کیوں پیدا کی ہے، یہ تعلیم کا مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد تعلیم کے کسی بھی سبجیکٹ سے اور کسی بھی مضمون سے، کسی بھی شعبے سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے، وہ تعلیم ہمارے مقصد کو پورا کرنے والی ہے۔ اور اگر یہ تعلیم خود شناسی یا خدا شناسی ہمیں نہیں کروا رہی، تو وہ تعلیم کاروبار ہے، اگر آگے چل کر اس کے ذریعے سے ہمیں سرمایہ حاصل ہونے والا ہے۔ اور اگر یہ مقصد نہیں حاصل ہو رہا، تو وہ پھر تعلیم نہ دنیا مل رہی ہے نہ دین مل رہا ہے، تو وہ پھر تعلیم جو ہے وہ ٹائم پاسی ہے، اس سے کوئی بھی مقصد نہیں ہے، اور وہ فضول ہے۔ اس کے اندر اپنے وقت کو اور اپنے سرمایہ کو اور والدین کی محنت کو برباد کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ خود شناسی کہ میں ایک سیب کا بیج ہوں اور میں کسی ڈھیر کے اوپر یا کسی گندگی کے اندر پڑا رہوں گا، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر یہی سوچ تبدیل ہو کہ میں سیب کا بیج ہوں اور میں جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے مجھے ڈالا جا سکتا ہے، اور اس زمین کے اندر ڈالنے سے ایک سیب کو بہت بڑا درخت نکل آئے گا، اور اس درخت سے ہزاروں پھل لگیں گے، اور ان پھلوں کے جو بیج ہوں گے اس سے ہزاروں درخت اور باغات لگ سکتے ہیں، اور میں ملکوں کا سفر کر سکتا ہوں، میں شہروں کا سفر کر سکتا ہوں، اور میرا اتنا بڑا قداور درخت ہوگا کہ اس درخت کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ چھاؤں حاصل کریں گے، پھل لیں گے، لکڑیاں لیں گے۔ اگر یہ سوچ ہے تو پھر جس شعبے کے اندر ہیں ہمارے اندر خود سکوپ موجود ہے، وہ تعلیم ہمیں خود شناسی کروا رہی ہے۔ اور اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو وہ تعلیم کوئی فائدہ مند نہیں ہے، کچھ عرصہ رہے گی
اور اس کے بعد اس نے ضرور کاروبار بننا ہے۔ اس کے لیے یہ تعلیم حاصل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کاروبار سیکھیں، کاروبار سیکھ کر پھر اس کے مطابق ہم عمل کریں، اس تعلیم کے اوپر اپنا وقت اور سرمایہ خرچ نہ کریں۔ دوسری چیز، اگر کسی تعلیم کے ذریعے سے ہمیں خدا شناسی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں پہچانی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہمیں حاصل ہو رہی ہے کہ کائنات کیوں بنی ہے، میں اس کائنات کے اندر کیوں آیا ہوں، میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، یہ سارے کے سارے کیوں آئے ہیں۔ اگر تعلیم کے ذریعے سے خدا شناسی بھی حاصل ہو رہی ہے، بھلے وہ کسی بھی شعبے کی ہو، سائنس ہو، کچھ بھی ہو، سائنس ہو، اسلامیات ہو، جو بھی مضمون ہو، خدا شناسی اگر اس سے حاصل ہو رہی ہے، وہ بہت تعلیم فائدہ مند ہے، اور آگے چل کر دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی ہمیں وہ ترقی دینے والی ہے۔ اس تعلیم کے ذریعے سے جو ہمیں مال حاصل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے عطا کرتے ہوئے ہمارے لیے گفٹ ہوگا۔ اور اگر اس کے اندر خدا شناسی نہیں ہے، یہ خود شناسی نہیں ہے، خود شناسی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت نہیں ہے اور اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، صرف بیل چار کے اندر لگ گئے، فلاں بھی ڈاکٹر بن گیا، فلاں بھی سائنسدان بن گیا، فلاں بھی جو ہے انجینئر بن گیا، فلاں نے بھی پائلٹ بننے کی ناکام کوشش کی، میں بھی کرتا ہوں۔ لیکن میرے دوستو، اگر اس کے اندر یہ تعلیم ہمیں یہ فائدہ، یہ پہچان نہیں کروا رہی ہے، وہ تعلیم ہمارا وقت اور ہمارا سرمایہ، ہمارے والدین کی محنت کو ضائع کر رہی ہے۔ اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، والدین کی محنت کو اچھی جگہ پر ٹھکانے لگانے کے لیے، اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے، اپنے سرمایہ کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے آپ کے اندر سکوپ پیدا کریں۔ خود ہمارے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھی ہے۔ جس اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دی ہے، پاؤں دی ہیں، دماغ دی ہے، یہ سب کچھ دی ہے، اور یہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اوپر قسم اٹھائی ہے، 4 قسمیں اٹھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو خوبصورت ترین بنایا ہے۔ اگر یہ چیز حاصل ہو رہی ہے اور یہ ویژن اگر ہمیں حاصل ہو رہا ہے اور ہمارے اندر اگر سکوپ موجود ہے، اس سکوپ کو اجاگر کرنے کے لیے جو تعلیم ہم حاصل کریں گے وہ تعلیم ہمارے لیے ترقی کی زینہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنا مستقبل سنوارنے کی اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کو آگے لے کر بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔